آدم علیہ السلام امتحان میں کامیاب ہوئے، اور فرشتے چونکہ ضروریات انسانیہ سے مبرات ہے، اس واسطے وہ امتحان نہ دے سکے یا اس میں ناکام ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے کامیابی پر حضرت آدم کی تعظیم ملائک سے کرائی، اور ان کو حکم ہوا کہ تم آدم کے سامنے سربسجود ہو جاؤ۔ یہ حکم فرشتوں کو تھا یا کل عالم کے مخلوقات کو تھا؟ فرشتے اعلیٰ اور اشرف مخلوق ہے، جب ان کو حکم ہوا تو اس وقت کے دیگر موجودین کو بھی حکم تھا۔ جیسے قرآن کریم میں خطابات تقریباً مومنین سے ہیں، لیکن مومنات بھی ان میں شامل ہیں، بلکہ جو خطابات انسان کو ہے وہ جنات کے لیے بھی ہے، بہت کم مقامات پر یا معاشر الجن کا خطاب ہے۔ اسی طرح خطاب سجدے کا حکم گو ملائک کو تھا، لیکن اس وقت موجود تمام خلائق اس میں شامل تھی۔ اور یا یہ کہ حکم تو ملائک ہی کے لیے تھا، اور اس کے بعد دوسرے اور تیسرے احکام اور لوگوں کے لیے بھی آئے ہیں۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ ابلیس نے جب سجدہ نہیں کیا تو حق تعالیٰ نے اس کو کہا ہے اذ امرتک، میں تمہیں کہہ چکا تھا۔ اس سے پتہ چلا کہ ملائک کے ساتھ دیگر احکام بھی وارد ہو چکے ہیں۔ یہ سجدہ جو ملائک سے آدم کا کرایا گیا، آدم کی حیثیت وہی تھی جو مسلمان کے سجدے کے وقت قبلے کی ہوتی ہے۔ آدم مسجود لہو نہیں تھے، مسجود الہا تھے، اور امر چونکہ رب العزت کا تھا تو اصل سجدے کا لائق حق سبحانہ و تعالی ہی ہے۔ اس قسم کے مواقع پر دو جواب دیے جاتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ امتحان کی گھڑی تھی، اور امتحان بڑوں پر سخت سے سخت ہوتا ہے۔ نحن معاشر الانبیاء اشد بلاء، چنانچہ ابن العربی مالکی نے لکھا اتفقت الامہ علی ان السجود لآدم لم یکن سجود عبادہ۔ اتفقت الامہ علی ان السجود لآدم لم یکن سجود عبادہ وانما کان علی احد الوجہین۔ دو باتوں میں سے ایک تھی، اما کسلام الاعاجم بالتکفی والانحناء، یا تو جیسے عجمی لوگ سلام کرتے ہیں جھک کے، وَإِمَّا وَقَعَ قِبْلَةً كَالسُّجُودِ لِلْكَعْبَةِ وَبَيْتِ الْمَقْدِسِ، یا آدم واقع تھے قبلے کی طرح، جیسے مسلمان کعبے کی طرف اور کبھی بیت المقدس کی طرف سجدہ کر چکے ہیں۔ وَهَذَا هُوَ الْأَقْوَى، یہ قوی تر جواب ہے، کیونکہ حق تعالیٰ نے کہا ہے فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، سب کے سب حضرت آدم کے سجدے میں گر گئے، یعنی آدم علیہ السلام کی طرف منہ کر کے۔ تفسیر احکام القرآن جلد 1 صفحہ 21۔ وَقَدْ نَسَخَ اللَّهُ جَمِيعَ ذَلِكَ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ، وَقَدْ نَسَخَ اللَّهُ جَمِيعَ ذَلِكَ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ، اور اس امت میں اس قسم کے تعظیمی سجود بھی سب کے سب منسوخ ہے۔ ہم نے کہا فرشتوں سے سجدہ کرو آدم کا، فسجدوا، دوسری جگہ ہے فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ سجدہ کر کے جب فرشتوں نے سر اٹھایا تو دیکھا کہ ابلیس کھڑا ہے، ایسے ہی ہری پگڑی باندھ کر، اکڑ پکڑ۔ حق تعالیٰ کے مقرب فرشتے سمجھ گئے کہ پٹکار آئی ہے اس پر، تو وہ دوسرے سجدے میں گر گئے۔
اس لیے ہر رکعت میں 2 سجدے تجویز ہوئے۔ عالمگیری میں ہے لا علی التعین، دونوں ایک جیسے فرض ہے۔ اور جب نماز میں بھول چوک ہو جاتی ہے جس سے نماز کا تسلسل متاثر ہوتا ہے، یعنی واجب ترک ہو یا تاخیر فی الواجب ہو یا رکن کے اندر تاخیر ہو، تو سجود سہو کیا جاتا ہے، کیونکہ بھول چوک فی الصلاۃ سے شیطان کو خوشی ہوتی ہے اور وہ سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے راندہ درگاہ ہوا ہے، تو نماز کے بھول چوک کے تدارک کے لیے سجدہ تجویز ہوا ہے تاکہ شیطان کے شر سے نمازی بچ سکے۔ الا ابلیس، مگر ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ وہیں شیطان عزازیل حق تعالیٰ کی رحمتوں سے بعد میں جا کے مایوس ہوا، تو اس لیے ابلیس کہلایا۔ ابلس یبلسو کے معنی ہیں رحمتوں سے مایوس ہونا۔ ابا واستکبرا، ابا یا ابا کے معنی ہے انکار کرنا۔ ایک رسالہ میں نے طالب علمی میں لکھا تھا اباء الآباء للأخ الصبا، کہ ماں باپ کی تابعداری کہاں تک ہو سکتی ہے اور کن کن امور میں ان کی بات ماننا ضروری نہیں ہے۔ اباء الآباء للأخ الصبا، مولوی صبا صاحب کے لیے لکھا تھا۔ ابا انکار کیا، واستکبرا اپنے آپ کو بڑا سمجھا، وکان من الکافرین اور تھا ہی وہ کافروں میں سے، یعنی علم الہی میں پہلے سے مکتوب تھا کہ یہ ایک نہ ایک دن کافر ہوگا، یا یہ کہ تجرید ہو چکی ہے، کانا کے معنی سوارا یعنی ہو گیا۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ، ہم نے کہا اے آدم، اسکن انت وزوجک، رہیے آپ اور آپ کی بیوی، الجنت جنت میں۔ آدم علیہ السلام جب پیدا ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے ان کی تعظیم کرائی، کان یستوحش، روح المانی میں حضرت کو وحشت سی محسوس ہوتی تھی۔ ایک دن سو رہے تھے اور جب بائیں کروٹ لے لی تو پسلیوں پر پسینہ آیا، اس سے ایک خوبصورت عورت پیدا ہوئی۔ جب حضرت بیدار ہوئے تو ایک حسین جمیل عورت بیٹھی، پوچھا من انت؟ قالت امرأہ، لأی شین سمیت امرأہ، تیرا نام امرأہ کیوں ہے؟ لأنہا تتکلم بالمرارہ، ایک بات صحیح دو کڑوی، ضرور عورتوں کی باتوں میں ٹیڑھ ہوتی ہے، پیار محبت سے بھی باتیں کرے گی تو درمیان میں ایک لچک والی بات لگائے گی۔ مرد کا کلام ایک جیسا ہوتا ہے اور عورت کا کلام رنگین ہوتا ہے، اوپر نیچے اوپر نیچے۔ تو آدم علیہ السلام نے پوچھا مسمو کے نام کیا ہے؟ اس نے کہا حوا۔ کہا لئی شین، کا خلقت فی الہوا، ہوا میں پیدا ہوئی ہو۔ فتبسم من فصاحتہا، آدم علیہ السلام دنگ رہ گئے اس کی روانی دوانی کلام پر۔